بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کو یہ سمجھا جائے کہ کم عمری کی شادی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، بچہ میچور نہیں ہوتا، لڑکی ناسمجھ ہوتی ہے، وہ سسرال کے بکھیڑوں میں پڑ کے برباد ہو جائے گی، تو شادی دیر سے ہونی چاہیے۔ کم عمری میں نکاح بچکانہ حرکت ہے، پہلے لڑکا اور لڑکی کو میچور تو ہونے دو، ایک دوسرے کو سمجھنے کا ان کو موقع دو، پارکوں میں ڈیٹیں تو مارنے دو، ایک دوسرے کو سمجھنا تو شروع کر دیں۔ بہت مشکل ہے سمجھانا، بہت مشکل ہے۔ پہلے کیا ہوتا تھا، بچی بالغ ہوئی، ابا اماں نے کان سے پکڑ کے اس کی شادی کی، لڑکے کو کہا یہ تمہاری یہاں ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی ابا کہہ رہے ہیں ہو جائے گی، اچھا یہ صحیح ہوگی جب ابا نے سلیکٹ کیا میرے لیے۔ اور کیسی کامیاب زندگی گزرتی تھی۔ بہت مرتبہ تو شادی سے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا بھی نہیں ہوتا تھا، ہم نے اپنے باپ داداؤں میں طلاق دیکھی نہیں ہے، ساری زندگی ہنسی خوشی محبت سے گزار دیتے تھے۔ اب ایک دوسرے کو سمجھنے میں 4 سال لگاتے ہیں، ڈیٹے مار رہے ہیں، موبائل پہ گپیں ہو رہی ہیں، 4 سال سمجھتے پھر استخارے بھی نکلوا رہے ہیں۔ استخاروں کے نام پہ جو ڈرامے بازی ہو رہی ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے، یہ وہ والا استخارہ نہیں ہے جو شریعت نے کہا ہے۔ گوگل پہ آپ استخارہ مفتی طارق مسعود لکھیں، 10-15 منٹ کا بیان ہے، وہ سنیے گا ضرور کہ اصل استخارہ کیا اور آج کل کیا ہو رہا ہے استخاروں کے نام پہ۔ تو 4 سال تک ایک دوسرے کو سمجھنے کا موقع ملا، پھر بہت اچھی طرح 25-30 خواتین کو سمجھتے سمجھتے ایک پہ دل آیا کہ یہ بالکل میرے حساب سے ہے، اور ابھی رخصتی ہوئی اور اگلے دن سے پھڈے اور جھگڑے شروع، اور 1-8 سال کے بعد طلاق ہو گئی۔ اس لیے کہ جو ہمیں جس نے یہ چیزیں سکھائی ہیں نا، اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ایک دوسرے کے سمجھنے کے بعد کامیاب شادیاں ہوں گی، اس کو پتا ہے کہ جب چسکا لگ جائے گا نا گرل فرینڈ بنانے کا، ڈیٹے مارنے کا، تو بیوی کی ٹینشن پالنے کے لیے نہ مرد تیار ہوگا اور نہ عورت کو شوہر کے روپ میں بندہ چاہیے، اسے وہی پرانا والا بوائے فرینڈ چاہیے۔ نہیں آ رہی بات؟ کیونکہ جب تک بیوی نہیں تھی تو بڑی محبتیں مل رہی تھیں، ایزی لوڈ کا کام بھی بہت بھرپور طریقے سے ہو رہا تھا۔ اب جب وہ گھر میں رخصت ہو کے آ گئی ہے، اب اس کو بیلنس ڈال کے دینا ایک عذاب اور ٹینشن لگ رہا ہے۔ ٹھیک ہے نا، وہ اسی کی عادی ہو چکی ہے، اب کہاں چلے گا حساب کتاب۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ محبت کی شادی نہیں کرنی چاہیے، اگر کسی سے محبت ہے تو وہ بھی نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے، مگر یہ جو ڈیٹے مارنے والا اور اتنا طویل عرصے جو ایک پروگرام اور ایک سیٹ اپ چلتا ہے، یہ کہاں سے آیا ہے؟ بولو بھائی، یہ غیروں سے آیا۔ تو دوسرا کام انہوں نے کیا کیا؟ دیر سے شادی ہو تو ہم نے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ گرل فرینڈ کے کلچر کو ختم کرنا ہے، نکاح کو رواج دینا ہے۔ بھائی لڑکی سے دوستی نہیں لگاؤ گے، آپ کو کوئی بچی پسند آ رہی ہے، لڑکی پسند آ رہی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ نکاح کا، بعض لوگ تو کہتے ہیں پسند ہی نہیں آنی چاہیے، میں اس کا قائل نہیں ہوں، میں اتنا فنڈامنٹلسٹ، اس کا پسند آ سکتی ہے کسی بھی وقت، کسی کو کوئی بھی پسند آ سکتا ہے، مولانا صاحب کو بھی آ سکتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس پہ کوئی گورنمنٹ کی طرف سے بھی پابندی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے بھی نہیں ہے۔ لن تر للمتحابین مثل النکاح، حدیث میں آتا ہے 2 محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک کیس آیا، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، بڑے مالدار صحابی تھے، کسی لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیجا، تو اس کی جو ہے نا، جو چچا تھے، والد کا تو انتقال ہو چکا تھا، چچا نے اس پیغام کو قبول کر کے اپنی بھتیجی کا نکاح حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے کرا دیا۔ تو اس بچی نے کہا کہ، اس کے دوسرے رشتہ داروں نے کہا کہ، والدہ نے بلکہ کہا کہ میری بچی یہاں نکاح نہیں کرنا چاہتی، وہ ایک صحابی تھے جو غریب تھے، ان سے نکاح کرنا چاہتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے وہ لے کے کن کو دے دی؟ جہاں وہ لڑکی نکاح کرنا چاہ رہی تھی وہاں دے دی، اور آپ نے فرمایا لن تر للمتحابین مثل النکاح، 2 محبت کرنے والوں میں نکاح سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ جب یہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو حضرت مغیرہ ابن شعبہ کیوں درمیان میں نکاح کا پیغام بھیج رہے ہیں؟ تو جہاں لڑکی چاہتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں نکاح کیا۔ تو بچی پر یا بچے پر اپنی رائے زبردستی ٹھوسنا یہ غلط ہے۔